نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. یہ سورۃ الفتح کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات. سورہ فتح کا پس منظر اور اس کے مضامین جو اس میں بیان ہوئے ہیں یہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں. صلح حدیبیہ اس کے بارے میں اس سے پہلے درس میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 6 ہجری میں عمرے کا ارادے سے 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچتے ہیں اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جنگ بندی کا جس کی مدت 10 سال تھی اور اس معاہدے میں مختلف دیگر قواعد بھی شامل تھے اور اس مقام پر مختلف واقعات پیش آئے. مسلمان جماعت کو کئی مراحل سے گزرنا پڑا. مثلا ایک وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کا قرآن میں ان آیات میں ذکر کیا ہے جو آج ہم نے بھی پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کے لیے مکہ المکرمہ میں بھیجا اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ وہاں پر تمہیں کمزور مسلمان ملیں گے جو ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ مستضعفین اسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے, مکہ ہی میں مقیم ہیں اور ان کے حالات بڑے سخت ہیں. دشمن کی طرف سے ان پر بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو ایمان لا چکے تھے اور ان کے گھر والوں نے انہیں قید و بند کی صحبتوں سے دوچار کر رکھا تھا, انہیں بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا. اور کچھ ایسے مسلمان تھے جو بیچارے اپنے ایمان کو بھی چھپائے ہوئے تھے, ان کا اعلان نہیں کر سکے تھے کیونکہ مکہ کے حالات بہت ہی ناسازگار تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان سے بھی ملو اور انہیں خوشخبری دو, کا حوصلہ بڑھاؤ کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ مکہ کی سرزمین مسلمان فتح کریں. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کر کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی دیا. قریش بھی دیکھ رہے تھے. قریش نے اپنی ایک سیاسی حکمت کے پیش نظر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی روک لیا, واپس نہیں گئے. ان سے کوئی تعارف تو نہیں کیا, البتہ انہیں وہاں نظر بند کر دیا یوسف. اور جب انہیں روک لیا تو اتفاق سے خبر کے ساتھ کچھ ایسی پھیلا دی گئی یا پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ وہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمان جماعت تک پہنچتی. پھر عثمان کو شہید کر دیا. حضور کے جو سفیر تھے, سفیر کو قتل کرنا, نقصان پہنچانا دنیا کی ہر قوم کے ہاں ایک بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان غنی کی شہادت کی خبر سنی تو تمام صحابہ کو, دوپہر کا وقت تھا, اعلان کرایا کہ سب صحابہ اس درخت کے نیچے, وہاں حدیبیہ میں ایک ببول اور کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے حضور تشریف فرما تھے. فرمایا سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اور انتقام نہیں دیا، یعنی ایک درجے میں موت پر بیعت کر کہ ہم یہاں مر جائیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، بدلہ اور انتقام لے کر ہی جائیں گے۔ صحابہ کرام نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہاں بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیعت اس جماعت کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اور اللہ کی طرف سے اس جماعت کو کیا انعام ملا، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ الفاظ ان کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان میں غور کرنا چاہیے کہ یہ جماعت 1400 صحابہ پر مشتمل ہے، اللہ کے یہاں اس کی کیا اہمیت ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، لام بھی اور پھر قد بھی، یہ معنی کی پختگی اور یقینی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کے اعلان پہلے ہی سے اس جماعت کے لیے کر دیا ہے۔ یہ کنفرم بات ہے کہ اللہ یقیناً ان سے المؤمنین، اس مسلمان جماعت، المؤمنین کی شروع میں الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد یہ 1400 سے 1500 کے درمیان وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جس کا اگلی آیت کے حصے میں ذکر کیا کہ اذ یبایعونک، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ بھی دیکھیں لقد رضیہ میں ماضی کا صیغہ ذکر کیا اور یبایعونک میں حال کا صیغہ ذکر کیا، یعنی وہ بیعت کر رہے تھے۔ تم گویا کہ اے مسلمان جماعت قیامت تک جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہو، تمہاری نظر کے سامنے ان کا وہ حال ہونا چاہیے، وہ واقعہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے جب وہ بیعت کر رہے ہیں، کہ بیعت کے اس جوش جذبے، ان کی اس استقامت کو دیکھو۔ کئی صحابہ نے تو بار بار حضور کے ہاتھ پر بیعت، اور وہ بیعت کس پر ہو رہی تھی؟ ہم جان دے دیں گے لیکن میدان کو نہیں چھوڑیں، دشمن سے انتقام لے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے ساتھ زیادتی کی۔ تحت الشجرہ، قرآن نے اس درخت کا بھی ذکر کیا ہے جس کے نیچے یہ بیعت ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ درخت کے نیچے جب بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ان کے اس عمل سے راضی ہو چکا ہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ کو وہ معلوم۔ فعلم ما فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں جس قدر جوش، جذبہ، ایمان، حمیت، جس قدر بھی ان کے دلوں میں خلوص اور سچائی ہے، اللہ نے وہ معلوم کر لی ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ کتنے سچے ہیں، لہذا اللہ نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اللہ نے ان کو چند ایک انعامات سے سرفراز کیا۔ آخرت کی رضا اور خوشنودی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اللہ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر سکون و اطمینان کو نازل کیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس سارے حالات کو جو اس وقت تھے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ صحابہ کی تعداد 1400 سے 1500 کے درمیان ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے اس طرح نکلے کہ احرام باندھا ہوا ہے اور ایک ہی تلوار ساتھ، کوئی جنگی دیگر ہتھیار آلات نہیں ہے، لڑنے کے لیے تو جا ہی نہیں رہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں،
نہ کوئی ڈھال ہے، نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی اور دیگر جنگی آلات ہیں، ایک تلوار ہے صاحب، وہ بھی بطور احتیاط کے ساتھ رکھی ہے، نیام کے اندر بند ہے، اور دشمن دوسری طرف ہے، پوری طاقت و قوت اور جنگی ہتھیار کے ساتھ موجود ہے، بہت سارے قبائل ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ اس مسلمان جماعت کے اندر کس قدر سکون اور اطمینان موجود ہے، دشمن سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دشمن سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ موجود ہے، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن اس جماعت کے کسی فرد میں بھی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے سکون و اطمینان کو ان پر اتارا۔ یہ پوری جرت اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ پرعزم ہے، ذرہ بھی ان میں کوئی سستی، کاہلی، کمزوری، لچک نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں، آخر خون کے خطرے تک ہم میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ یہی اس جماعت کی اولو العزمی استقامت دشمن کو مرعوب کر دی۔ یاد رکھو، جب تک مسلمان ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے اس دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا تھا، دنیا پر اس کا رعب تھا، دبدبا تھا، اس کی عزت، اس کا اقتدار تھا۔ اور جب سے مسلمان وہن کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت و خواہشات میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو آج دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پر چڑھ دوڑیں گے اور یوں تمہیں لقمہ بنائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہو اور بھوکا انسان یا بھوکے پرندے چرند وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں، اس دسترخوان کے لقموں کو آسانی سے نگل لیں، ختم کر دیں۔ تو تمہیں یوں ہی دنیا ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یوں ہی لقمہ بنا دے گا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول اس وقت تم بہت کم ہوگی کہ دشمن ہمیں آسانی سے نگل لے گا؟ فرمایا نہیں، تم کم نہیں ہوگی، واللہ لکثیر، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہماری اس کمزوری اور ناتوانی کا سبب کیا ہوگا، کیوں دشمن ہمیں لقمہ بنا دے گا؟ فرمایا اس کا سبب وہن ہوگا۔ اور پھر حضور نے وہن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، دنیا کی خواہشات، دنیا کی عیاشیاں، یہ تمہیں کمزور کر دیں گی، اور تم اپنی اس دنیا کی خرمستیوں کے پیش نظر کیا کرو گے؟ موت سے جان چھڑاؤ گے، لڑنا نہیں چاہو گے، تم بس اپنے عیش و عشرت میں ڈوبے رہو گے۔ آج مسلمان ممالک کا حال ہمارے سامنے ہے۔ قرآن نے یہاں بات واضح کی ہے کہ سکون و اطمینان اسی وقت نازل ہوتا ہے، اللہ کی تائید و نصرت اسی وقت ملتی ہے جب مسلمان جماعت اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پرعزم ہوتی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلی مسلمان جماعت نے کردار ادا کیا، قیامت تک کے لیے وہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ فرمایا کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کس پر بیعت کر رہے تھے؟ موت پر، کہ ہم مر جائیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے پھر اس کے نتیجے میں سکون اور اطمینان کو ان پر نازل کیا۔ اور پھر کیسا سکون و اطمینان؟ ایک اور بھی تفسیر اس کی کہ یہاں اس موقع پر عجیب مسلمان جماعت کے جذبات، فعلم ما فی قلوبہم، اس جماعت کے دل میں میدان میں دشمن کو ناک چنے چبانے کا جذبہ ہے، اثار ہے۔
ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک لمحہ تو پہلے فعلم ما فی قلوبہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیعت کر رہے ہیں اس پر دشمن سے لڑنے مرنے کے لیے، لیکن دوسرے ہی لمحہ یہ اپنی عقل و شعور سے فارغ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محض جذباتی ہیں، بلکہ ان کے اندر بڑی سکینہ اور اطمینان کی کیفیت بھی موجود ہے کہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچتے بھی ہیں، ہر پہلو پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ابھی چند ہی لمحات کے بعد دشمن مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ ٹیبل ٹاک پر آ جاتا ہے، صلح پر آ جاتا ہے، اور یہ جماعت بھی ہر پہلو پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ صلح کرنا ہی یہاں مسلمانوں کے لیے مفید ہے۔ قرآن نے آگے اس صلح کی بے شمار فوائد کا ذکر بھی کیا ہے اور اس صلح کو فتح مبین بھی قرار دیا ہے۔ تو مسلمان کا مقصد صرف لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان بس قتل و غارت گیری، لڑائی جھگڑا اور جنگ ہی چاہتا ہے۔ مسلمان کے پیش نظر تو مقاصد ہیں، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا ہے، فساد اور فتنے کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ چیز صلح سے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کے شعائر اور احکامات کو قائم کیا جا سکتا ہے صلح کے ذریعے سے، جنگ بندی کے ذریعے سے، تو یہ جماعت اس میں بھی پیش ہوگی، اس کو بھی قبول کر دی۔ تو اللہ نے ایک ایسا سکون اور اطمینان نازل کیا کہ ایک وقت میں تو یہ پرعزم ہے لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد یہ صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیسا سکون اور اطمینان، کیسی دانش مندی اور عقل مندی ہے، محض جذباتیت نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں جو جماعتیں ہیں وہ صرف ایک جذباتی انداز میں موجود ہوتا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، غور و فکر کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، ٹھہراؤ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس وقت کیا اقدام کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ لیکن اس مسلمان جماعت کا حال ہے کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر ایسا سکون و اطمینان نازل کیا کہ اس کے بعد جب صلح ہوئی پوری جماعت اس کو قبول کر لیتی ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر اس کے بدلے میں اللہ نے بہت قریب کی فتح بھی عطا فرمائی۔ اس موقع پر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ صلح کر کے جماعت واپس ہو جاتی ہے۔ 3 مہینے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے محاذ کے لیے اس جماعت کو حکم دیا۔ یہ جماعت جب مدینہ واپس آ جاتی ہے، پیچھے بات بیان ہوئی ہے کہ مدینہ کے جو قبائل تھے یا خاص طور پر نام نہاد مسلمان اور منافق تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، دشمن ان کو قتل کر دے گا، اور یہ تو سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں 3 مہینے میں خیبر ایک علاقہ ہے، یہودیوں کی یہاں آبادیاں بکثرت، مختلف ان کے قلعے، خیبر ایک قلعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پورا علاقہ ہے جہاں یہودیوں کی ڈیوٹیاں، ان کے قلعہ جات اور ان کی زرخیز زمینیں، اور یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک پوری جنگی تیاری کر رکھی تھی۔ خاص طور پر جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جلاوطن کر دیا گیا، اس کے بعد سے تو ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بڑے کثیر تعداد میں ہتھیار جمع کر رکھے تھے، اور ہر وقت تیاری میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، مدینہ سے ان کو نکال دیا جائے۔ اور اس حوالے سے مختلف قبائل کے ساتھ ان کی ساز باز بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب حالات تھے۔ اس سے پہلے قریش اور اس طرح مدینہ کے جنوب میں واقع قبائل جو ان یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کا خطرہ اور ڈر بھی رہتا تھا کہ مدینہ پر چڑھائی نہ کریں،
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا، اور ادھر کے سارے قبائل بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے، تو ادھر سے تو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے ضروری سمجھا کہ ان یہودیوں، ان خیبر والوں کو جو مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری میں مصروف ہیں، ان سے بھی چھٹکارا حاصل کریں، ان کو بھی سزا دی جائے، مبادہ کل طاقت حاصل کر کے مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچائیں، اس سے پہلے ہی ان کو دبوچ لیا۔ آپ نے بڑی رازداری کے ساتھ انہی صحابہ کو فرمایا جو حدیبیہ میں ساتھ تھے کہ خیبر کے لیے تیاری کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رازداری کے ساتھ تیار ہو کر اس جماعت کے ساتھ خیبر پہنچے کہ خیبر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خیبر کے دو حصے ہیں، ایک کو نطاق کہتے ہیں اور ایک کو شک کہتے ہیں۔ نطاق کو بلندی پر، پہاڑیوں پر وہ علاقہ ہے جہاں بے شمار قلعہ جات ہیں، اور اسی طرح جو نیچے جہاں زرخیز زمینیں ہیں وہاں بھی بہت ساری ڈیوڑیاں اور بہت سارے قلعے تھے اس دور کے اندر۔ یہ یہودی جب اپنے ان قلعوں سے نکلے باہر کھیتوں میں کام کاج کے لیے، انہوں نے کسیاں، پھوڑے اور اسی طرح وہ تانبیے وغیرہ چھابے اٹھا رکھے تھے، کام کاج کے لیے نکلے۔ آگے دیکھا تو مسلمانوں کا لشکر باہر پڑاؤ کیے ہوا، اس کو دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، گھبرائے اور کہنے لگے الخبیث، یہ تو بہت بڑا لشکر مسلمانوں کا آگے، محمد بہت بڑے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ عجیب گھبراہٹ کے ساتھ وہ اپنے ان ہتھیاروں کو پھینکتے ہوئے قلعوں میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور قلعوں میں انہوں نے بہت کچھ ساز و سامان، جنگی آلات جمع کر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے قلعے کا محاصرہ کیا اور ان کو فتح کیا۔ ان قلعوں میں سے ایک وہ قلعہ بھی تھا جو خیبر میں مرحب کا قلعہ تھا۔ مرحب بہت بڑا بہادر اور دلیر یہودیوں کا بہت بڑا نامور لڑاکا آدمی تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ سارا دن لڑائی رہی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی قیادت میں لشکر بھیجا، سارا دن لڑائی رہی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا فوج کا کہ جو اللہ سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں اس قلعے کو فتح کرے گا۔ چنانچہ صبح سبھی اس انتظار میں کہ آج حضور کس کو جھنڈا اور علم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا پوچھا، بتایا گیا کہ علی کی آنکھوں میں آشوب چشم سرخ ہوئی ہے، انہیں تکلیف ہے آنکھوں میں۔ حضور نے فرمایا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لٹایا اور اپنا لعاب دان ان کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری تکلیف ایسی دور ہوئی جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کافی آنکھوں میں تکلیف تھی، دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو دیتے فرمایا کہ جاؤ تم مرحب کا مقابلہ کرو۔ دوسری طرف مرحب اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ پہلے مبارزت ہوتی ہے، انفرادی جنگ ہوتی ہے، تو اس نے مبارزت طلب کی۔ مرحب پورے زیرے اور خود پہنے ہوئے، جنگی لباس پہنے ہوئے، اور وہ مقابلے میں آیا شعر و اشعار پڑھتے ہوئے مستی کے عالم میں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مختلف بار اور داؤ پیچ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ خود لوہے کا وہ لباس اس کا، حضرت علی کی وہ تلوار اس کو توڑتی ہوئی اس کے دو جسم کے ٹکڑے کر دی اور وہ مرحب زمین پر ڈیر پڑا ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ قلعہ بھی مسلمانوں کو تیسرے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس کی بھی فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ مختلف قلعے جو تھے ایک ایک کر کے مسلمانوں نے ان کو فتح کیا، اور بہت مال غنیمت یہاں مسلمانوں کے آتا ہے، خوراک اور جنگی آلات، اور اس کے علاوہ بہت سارے مویشی، بہت ساری زمینیں۔ اسی کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے
کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ اللہ نے اس حدیبیہ میں اگرچہ تم نے فتح نہیں ہوئی، تم صلح کر کے واپس ہوئے ہو، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں قریب کی فتح کا بدلہ دیا ہے۔ قریب کی فتح یعنی خیبر کی صورت میں اللہ نے تمہیں فتح نصیب فرمائی ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت زیادہ غنیمتیں جن کو تم لے رہے تھے۔ خیبر کی بہت ساری غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں لگی ہیں، جس کے بعد مسلمانوں نے آگے اپنے آپ کو جنگی اعتبار سے بھی اور معاشی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط کیا، اور مستقبل کی حکمت عملی ترتیب دی کہ اب مستقبل میں ہم نے کس طرح دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ وہ بہت ساری غنیمتیں جن کو تم لے رہے تھے، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ غلبہ دینے والا ہے اور انتہائی حکمت و دانائی والا ہے۔ عزیزاً کیونکہ غالب ہے، اپنی سچی مسلمان جماعت کو غلبہ دے گا۔ وہ حکیم ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا میں حکمت کا نظام قائم کرے گا۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے مستقبل کی شاندار فتوحات کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ اب یہاں پر مسلمانوں کا ایک پہلا درجہ، جو ابتدائی درجہ کسی بھی قوم کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے، وہ مکمل ہوا ہے۔ اب اگلا فیز یاد رکھیں، دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب یا تبدیلی آتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو فتح کیا جائے، جس کو کہنا چاہیے کہ قومی انقلاب سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بین الاقوامی دوسری قوموں کی طرف اس نظریے اور فکر کو لے کر بڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑا افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ ترتیب نظر انداز کر دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بھلا دی گئی۔ آج یہ دنیا میں تو جنگیں کرنے کے لیے، حالات سدھارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ملکی سطح کے حالات کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج دنیا کی صلح کرانے کے لیے تو یہ بڑے خوش ہیں، بڑے اس کے لیے کردار ادا کرنے پر بڑا ناز اور فخر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر کیا حالت ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہاں بدامنی ہے، اسی طرح دنیا بھر کی جنگوں میں یہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی خرابی اور فسادات میں ان کا کردار ہوتا ہے، دنیا بھر کی قوموں کی جنگوں کا یہ ہتھیار بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو سدھارنے کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ اپنے ملک میں نہ تو عدالت ہے، عدل و انصاف ہے، نہ امن ہے، نہ خوشحالی ہے، نہ عوام کی کوئی عزت ہے۔ دنیا کی قوموں میں کوئی عزت کی نظر سے ان کو دیکھا بھی نہیں جاتا، بلکہ دنیا کی جو قومیں آج پستی میں، آج غربت میں اور پسماندگی میں مبتلا ہیں، ان میں چوتھے نمبر پر یہ پاکستانی۔ دنیا کی دیگر قومیں پاکستانیوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی، ان کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ پاکستانیوں سے تو کاروبار کرنے کے لیے باہر کی قومیں تیار نہیں ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ میں باہر یورپ کے اندر ایک کمپنی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، تو انہوں نے میری رقم منجمد کر رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستانیوں سے کاروبار نہیں کرتے، تم جاؤ کسی اور ملک میں اور وہاں کی اپنی رہائش شو کرو، تو پھر ہم تمہارا روپیہ تمہیں واپس کریں، تمہارے ساتھ کاروبار کریں، پاکستانیوں کے ساتھ ہم نہیں کرتے۔ یہ تو عزت، اپنے وقار کو قائم کرنے کے لیے تو کردار ہے نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مسائل سلجھانے اور ان کو حل کرنے کے لیے پاکستانی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجاز کے علاقے کو فتح کیا، وہاں پر ایک بہترین نظم مملکت قائم کیا، اس کے بعد حجاز سے باہر جو دوسرے دنیا کے ممالک ہیں اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ۔ صلح حدیبیہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قومی انقلاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیاد جو آپ نے ابتدائی دن سے رکھی تھی وہ یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں کی قومیں، عرب کی قومیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سربراہ مملکت کے طور پر اب تسلیم کر لیتی ہے، قریشی بھی تسلیم کر لیتی ہے۔
اس کے بعد اسی لیے اس کو کہا کہ یہ بہت بڑی فتح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اب اس کے بعد اگلے درجے میں بھی اللہ آپ کو فتوحات عطا فرمائے گا. جب دوسری قوموں کی طرف آپ متوجہ ہوں گے، آپ نے پہلے درجے کو مضبوط بنا لیا، تو اگلا درجہ آپ کے لیے کیا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اگلے درجے کا یہاں بیان کیا ہے اللہ نے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے.